بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے دل کی ڈائری ناولز کی آج کی کہانی۔ بات سن ابراہیم، اب فیصلہ ہو چکا ہے، اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تمہیں میرے اس منصوبے پر دستخط کرنے ہی ہوں گے، ورنہ میں بھوک ہڑتال کر دوں گی۔ رات کے پچھلے پہر کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور بیڈ لیمپ کی مدھم روشنی میں ایشل کسی بھیانک سائے کی طرح ابراہیم کے سر پر سوار تھی۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ لہراتا جا رہا تھا اور لہجہ ایسا تھا جیسے کسی جنگ کا اعلان کر رہی ہو۔ ابراہیم جو گہری نیند میں تھا، اس سے اچانک افتاد پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور خوفزدہ نظروں سے اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھنے لگا، جس کے ساتھ ابھی شادی کو مشکل سے 6 ماہ ہوئے تھے، مگر ان 6 مہینوں میں ابراہیم کو لگنے لگا تھا کہ وہ کسی پری سے نہیں بلکہ ایک چلتی پھرتی آفت سے بیاہا گیا ہے۔ کیا ہوا ایشل؟ خیریت تو ہے؟ اور یہ رات کے 2 بجے کون سا منصوبہ بن گیا ہے جس پر دستخط کروانے کے لیے تم نے میری نیند حرام کر دی؟ ابراہیم نے اپنی بوجھل آنکھیں ملتے ہوئے پاس پڑے جگ سے پانی کا گلاس بھرا اور ابھی لبوں سے لگایا ہے کہ ایشل نے بیڈ پر آلتی پالتی مارتے ہوئے وہ بم پھوڑا جس کی ٹک ٹک شاید شادی کے پہلے دن سنائی دینی چاہیے تھی۔ دیکھو ابراہیم، ہم پورے 12 بچے پیدا کریں گے۔ یہ لسٹ ہے ان کے ناموں کی، پہلا چنو، دوسرا منو، تیسرے ٹینو اور 12ویں کا نام گلو ہوگا۔ میں نے سب سوچ لیا ہے، ایشل نے 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اتنے فخر سے کہا جیسے اس نے کشمیر فتح کر لیا ہو۔ ابراہیم کے حلق میں پانی بری طرح پھنسا اور اسے شدید قسم کا اچھل لگا۔ وہ کھانستے ہوئے اور اپنی چھاتی پیٹتے ہوئے حیرت اور صدمے کی ملی جلی کیفیت میں ایشل کو دیکھنے لگا، جو بڑی معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 28 سالہ ابراہیم، جو اپنے خاندان کا سب سے سمجھدار اور سنجیدہ سپوت مانا جاتا تھا اور جس کی شرافت کی قسمیں پورا محلہ کھاتا تھا، آج اپنی 21 سالہ شریر بیوی کے ہاتھوں بے بس دکھائی دے رہا تھا۔ میری توبہ ہے، ایشل تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ گھر ہے یا کرکٹ ٹیم کا کیمپ؟ اور 12 بچے؟ تم بیوی ہو یا فوٹو اسٹیٹ کی مشین؟ ابراہیم نے بمشکل اپنی سانس بحال کرتے ہوئے ہاتھ جوڑے، مگر ایشل کہاں سننے والی تھی، وہ تو اپنی دھن کی پکی تھی۔ اس نے فوراً منہ بسورا اور ناک چڑھا کر بولی، دیکھو ابراہیم، میری صحت پر مت جاؤ۔ بیٹا جی دکھتی کمزور ہوں لیکن میں کھاتی بہت ہوں۔ دیکھنا، ہر ہفتے ایک بچہ پیدا کر لوں گی۔ تم بس اس کاغذ پر دستخط کرو گی، تم بچوں کے پیمپر تبدیل کرنے میں میری مدد کرو گے۔ ابراہیم کو اس کی نادانی پر بے اختیار ہنسی آئی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب سرکا اور اسے بازو سے پکڑ کر سمجھانا چاہا، اچھا بابا مان گیا، لیکن پہلے سو تو جاؤ، صبح بات کریں گے اس لشکر کے بارے میں۔ جیسے ہی ابراہیم نے اسے چھوا، ایشل نے ایک دم جھٹکا کھایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ اوئے گندے آدمی، غلط ہاتھ مت لگاؤ، خبردار جو مجھے چھوا۔ ابھی تو معاہدہ طے نہیں ہوا اور تم فری ہو رہے ہو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور ابراہیم کو دھکا دیا۔ ابراہیم، جو اس کے عشق میں پہلے ہی گرفتار تھا، اس کی اس ادا پر پیٹ پکڑ کر ہنسنے پر مجبور ہو گیا اور سوچنے لگا کہ جمال صاحب اور بیگم سلمہ نے بھی کیا ہیرا بہو تلاش کی ہے، جس کے ہوتے ہوئے گھر میں ٹی وی چلانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ خیر، رات تو اسی نوک جھونک میں گزر گئی، لیکن اگلی صبح کا سورج ایک نئے ہنگامے کے ساتھ طلوع ہوا۔ ناشتے کی میز پر بیگم سلمہ اور جمال صاحب اپنے اخبار اور چائے میں مگن تھے، جبکہ چھوٹا دیور احسن اپنی گاڑی کی چابیاں گھماتا ہوا کچن میں داخل ہوا، جہاں ایشل ناشتے بنانے کی ایک ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بھابھی، آج ناشتے میں کیا ہے؟ امید ہے کوئلہ نہیں ہوگا؟ احسن نے شرارت سے پوچھا تو ایشل نے اسے گھور کر دیکھا اور توے سے ایک سیاہ رنگ کی روٹی نما چیز اتار کر پلیٹ میں پٹک گئی۔ یہ کیا ہے ایشل بیٹی؟ بیگم سلمہ نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ یہ پراٹھا ہے یا کالا پتھر؟ ایشل نے فوراً ابراہیم کی طرف دیکھا، جو ابھی ابھی تیار ہو کر کرسی پر بیٹھ رہا تھا، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے مدد کا اشارہ کیا۔ امی جان، یہ دراصل افریقہ کا مشہور شاہی پراٹھا ہے، ابراہیم کو بہت پسند ہے۔ کیوں ہے نا ابراہیم؟ ابراہیم نے جلی ہوئی روٹی کو دیکھا اور پھر اپنی ماں کے سامنے مسکراتے ہوئے جھوٹ بولنے پر مجبور ہو گیا۔ جی امی، مجھے تو بچپن سے ہی جلی ہوئی، میرا مطلب ہے کڑک چیزیں پسند تھیں۔ لائیں ادھر دیں میری پلیٹ میں۔ ابراہیم نے وہ کڑوا نوالا منہ میں رکھا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بیگم سلمہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ہائے میرا بچہ، محبت میں زہر بھی کھا لے گا لیکن بیوی کی برائی نہیں کرے گا، یہ ہوتی ہے محبت۔
ایسا نے میز کے نیچے ابراہیم کو کوہنی ماری اور دھیرے سے بولا، بھائی انشورنس کروا لیں، بھابھی کے ہاتھ کا کھانا آپ کو ہسپتال پہنچا سکتا ہے۔ سب ہنسنے لگے اور گھر کا ماحول خوشگوار ہو گیا۔ لیکن یہ خوشگوار ماحول زیادہ دیر نہیں رہنا تھا، کیونکہ جیسے ہی ابراہیم آفس جانے کے لیے اٹھا اور اپنا کوٹ پہننے لگا تو اس کی جیب سے ایک گلابی رنگ کی پرچی نکل کر فرش پر گری۔ ایشل جو اسے الوداع کرنے کے لیے قریب کھڑی تھی، اس کی نظر فوراً اس پرچی پر پڑی۔ اس نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا جس پر ایک ہی جملہ لکھا تھا، شام 5 بجے ملنا، پنکی۔ ایشل کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ اس نے ابراہیم کو دیکھا جو بے خبر جوتے پہن رہا تھا۔ شک کا ایک بیج اس کے دل میں بویا جا چکا تھا۔ تو یہ ماجرا ہے، 12 بچے مجھ سے اور شام میں پنکی کے ساتھ۔ ایشل نے مٹھی بھینچی اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ آج وہ اس پنکی کا سراغ لگا کر رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے جاسوسی کیوں نہ بننا پڑے۔ ایشل نے وہ گلابی پرچی مٹھی میں دبوچ رکھی تھی اور اس کا چہرہ غصے سے تمتمایا ہوا تھا۔ اس نے فوراً احسن کو باورچی خانے میں طلب کیا اور رازداری سے خسر پسر شروع کر دی، جیسے وہ گھر میں نہیں بلکہ کسی خفیہ مشن پر سرحد پر پار بیٹھے ہوں۔ احسن، تمہارا بھائی دغاباز نکلا، یہ دیکھو ثبوت۔ آج شام 5 بجے وہ اس پنکی سے ملنے جا رہے ہیں اور میں یہاں روٹیاں پکا رہی ہوں۔ ایشل نے جذباتی ہوتے ہوئے پرچی احسن کی آنکھوں کے بالکل قریب کر دی۔ احسن نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی اور بڑی سنجیدگی سے پرچی کا جائزہ لیا۔ بھابھی، بھائی تو اتنے سیدھے ہیں کہ سیدھے راستے پر بھی پوچھ پوچھ کر چلتے ہیں۔ یہ پنکی ضرور کوئی غلط فہمی ہو سکتا ہے کسی موکل کا نام ہو۔ احسن نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی مگر ایشل کا پارا چڑھ چکا تھا۔ تم مرد سب ایک جیسے ہوتے ہو، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کر رہے ہو۔ خبردار احسن، اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں تمہاری ہونے والی منگیتر کو بتا دوں گی کہ تم سوتے میں خراٹے لیتے ہو۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ احسن بیچارہ اس دھمکی پر فوراً ہتھیار ڈال گیا اور اپنی فرضی جاسوسی کی ٹوپی سیدھی کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے بھابھی، میں تیار ہوں۔ آج ہم اس پنکی کا سراغ لگا کر ہی دم لیں گے۔ آپ گاڑی میں بیٹھیں، میں چابی لاتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں دیور بھابھی ابراہیم کی گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے۔ ایشل نے اپنے ہاتھوں میں باورچی خانے سے اٹھایا ہوا بیلن مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے وہ کسی میدان جنگ میں اترنے والی ہو۔ بھابھی، یہ بیلن کیوں ساتھ لائی ہیں؟ کیا ہم وہاں روٹیاں پکانے جا رہے ہیں؟ احسن نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا تو ایشل نے اسے گھور کر دیکھا۔ نہیں، یہ اس پنکی کی مرمت کے لیے ہے۔ آج میں اس کی چٹنی بنا دوں گی تاکہ اسے یاد رہے کہ کس کے شوہر پر نظر ڈالی ہے۔ احسن نے خوفزدہ ہو کر تھوک نکلا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ آگے ابراہیم کی گاڑی ایک بڑے بازار کے سامنے رکی۔ وہ دونوں بھی کچھ فاصلے پر چھپ گئے۔ ابراہیم گاڑی سے اترا اور ایک دکان میں داخل ہو گیا۔ کھلونوں کی دکان؟ ایشل نے دکان کا بورڈ پڑھا اور اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ کیا پنکی کوئی بچی ہے؟ ہائے اللہ، ابراہیم تو بہت بڑا دھوکے باز نکلا۔ کیا اس کی پہلے سے شادی ہو چکی ہے؟ ایشل کے دماغ میں وسوسوں نے طوفان برپا کر دیا۔ ابھی وہ دونوں کیا سارائیاں ہی کر رہے تھے کہ ابراہیم دکان سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی خوبصورت گڑیا تھی جو گلابی ڈبے میں پیک تھی۔ وہ مطمئن انداز میں واپس گاڑی میں بیٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایشل اور احسن ایک دوسرے کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے اور فوراً گاڑی پیچھے موڑ لی۔ جب وہ گھر پہنچے تو دیکھا کہ ابراہیم ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اور اس کی چھوٹی بھانجی زویہ، جو آج ہی اپنی امی کے ساتھ مہمان آئی تھی، خوشی سے تالیاں بجا رہی تھیں۔ یہ لو بیٹا، تمہاری فرمائش پر تمہاری پنکی گڑیا آ گئی ہے، اب خوش ہو؟ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے وہ گڑیا زویہ کی گود میں رکھی۔ زویہ نے چہکتے ہوئے ماموں کی گال پر پیار کیا۔ شکریہ ماموں، آپ دنیا کے سب سے اچھے ماموں ہیں۔ دروازے کے پیچھے چھپے ایشل اور احسن کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ایشل کا بیلن ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا تو دھڑم کی آواز آئی۔ ابراہیم نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں اس کی بیوی اور بھائی چوروں کی طرح کھڑے۔ ارے تم دونوں کہاں سے آ رہے ہو؟ اور ایشل، یہ بیلن ڈرائنگ روم میں کیا کر رہا ہے؟ کیا تم زویہ کے لیے پراٹھے بنانے لگی تھی؟ ابراہیم نے معصومیت سے پوچھا۔ ایشل شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی اور احسن نے کھانستے ہوئے بات بنائی۔ جی بھائی، وہ بھابھی چیک کر رہی تھی کہ لکڑی مضبوط ہے یا نہیں، ہم بس وہ ہوا خوری کرنے آ گئے تھے۔ ایشل نے بمشکل نظریں اٹھا کر ابراہیم کو دیکھا جو زویہ کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھا۔ اس کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا تھا مگر
اب اسے اپنی حرکت پر شدید شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس نے اپنے فرشتہ صفت شوہر پر شک کیا۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھی اور ابراہیم کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابراہیم، آپ بہت اچھے ہیں، اس نے سرگوشی کی۔ ابراہیم نے اسے شرارت سے دیکھا۔ اچھا، تو وہ بیلن کس کے لیے تھا؟ کہیں میرے سر پر تو نہیں توڑنا تھا؟ ایشل نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس کا شک غلط نکلا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ تو محض شروعات تھی اور 12 بچوں کا خواب دیکھنے والی کے لیے ابھی اور بھی کئی امتحان باقی تھے۔ پچھلی رات کی بارش نے موسم میں خنکی پیدا کر دی تھی اور شاید اسی ٹھنڈک کا اثر تھا کہ صبح سویرے ابراہیم لحاف میں لپٹا ہوا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ایشل کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا جیسے بیڈ پر زلزلہ آ گیا ہے۔ اس نے گھبرا کر ابراہیم کو بلایا۔ ابراہیم، کیا ہوا؟ زلزلہ آ رہا ہے یا آپ ڈانس کر رہے ہیں؟ ابراہیم نے بمشکل آنکھیں کھولیں اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، ایشل، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، شاید بخار ہے۔ ایشل نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے پیشانے پر رکھا اور پھر جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی، جیسے کسی گرم توے کو چھو لیا ہو۔ ہائے اللہ، تم تو بھٹی کی طرح تپ رہے ہو، رکو میں ابھی ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں۔ وہ بیڈ سے اترنے لگی تو ابراہیم نے کمزور ہاتھ سے اسے روکا۔ نہیں، بس کوئی دوا دے دو اور مجھے آرام کرنے دو۔ یہ سننا تھا کہ ایشل کے اندر کا خاندانی حکیم جاگ اٹھا۔ اس نے فوراً کمر پر ہاتھ رکھا اور ایک عزم کے ساتھ بولی، تم فکر نہ کرو ابراہیم، ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے جب گھر میں ڈاکٹر ایشل موجود ہے۔ میں تمہیں ایسے ٹھیک کروں گی کہ تم بخار کا نام بھی بھول جاؤ گے۔ یہ میری 12 بچوں کی پرورش کی پہلی مشق ہوگی۔ ابراہیم نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا اور کچھ کہنا چاہا مگر حلق سے آواز نہ نکلی۔ ایشل بھاگتی ہوئی گئی اور کچھ ہی دیر میں ایک بڑے پیالے میں برف والا پانی اور ایک موٹا سا تولیہ لے آئی۔ دیکھو ابراہیم، بخار کا بہترین علاج ٹھنڈی پٹیاں ہیں، یہ میرا آزمودہ نسخہ ہے۔ اس نے تولیہ پانی میں بھگویا اور اسے نچوڑے بغیر ہی سیدھا ابراہیم کے منہ پر دے مارا۔ ٹھنڈا پانی سیدھا ابراہیم کے ناک اور منہ میں گھس گیا۔ وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھا اور ایسے سانس لینے لگا جیسے کوئی ڈوبتے ڈوبتے بچا ہو۔ غر، ایشل، یہ کیا کر رہی ہو؟ تم میری تیمارداری کر رہی ہو یا مجھے نہلا رہی ہو؟ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ابراہیم نے تولیہ کھینچ کر پرے پھینکا اور ہانپنے لگا۔ ایشل نے اسے گھور کر دیکھا اور دوبارہ اسے لٹا دیا۔ چپ کر کے لیٹے رہو، زیادہ پانی کا مطلب ہے کہ بخار جلدی بھاگ جائے گا۔ یہ سائنس ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، اور خبردار جو ہلے۔ بیچارہ ابراہیم بھیگی بلی بنا لیٹ گیا کیونکہ اس وقت بحث کرنے کی طاقت اس میں نہیں تھی۔ ابھی وہ اس حملے سے سنبھلا نہیں تھا کہ ایشل دوبارہ کچن سے ایک پیالی لی آئی جس میں سے عجیب سی کالی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ یہ لو، یہ میری دادی کا خاص جوشاندہ ہے، اسے پی لو، گھوڑے کی طرح دوڑنے لگو گے۔ ابراہیم نے مشکوک نظروں سے اسے سیاہ مائع کو دیکھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک گھونٹ بھرا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ وہ جوشاندہ اتنا کڑوا تھا کہ نیم اور کریلے کا جوس بھی اس کے سامنے شہد لگتا۔ ایشل، یہ زہر ہے یا دوا؟ تم مجھے مارنے کا ارادہ تو نہیں رکھتی؟ ابراہیم نے منہ بنایا، تبھی دروازہ کھلا اور بیگم سلمہ اندر آئیں۔ ابراہیم کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ اور یہ بیڈ پر سیلاب کیوں آیا ہوا ہے؟ ابراہیم نے فریادی نظروں سے اماں کو دیکھا۔ امی، بچا لیں، آپ کی بہو مجھے ڈبونے اور زہر دینے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ ایشل نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ امی جان، میں تو بس ان کی خدمت کر رہی تھی، اب اگر مریض نخرے کرے تو ڈاکٹر کا کیا قصور؟ بیگم سلمہ ہنس پڑی اور ابراہیم کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، یہ محبت ہے، تھوڑی تکلیف دے سہی مگر خالص ہے، پی لو جو یہ دے رہی ہے، تم واقعی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ابراہیم نے بے بسی سے ایشل کو دیکھا جو فتح مندانہ مسکراہٹ کے ساتھ اگلا گیلا تولیہ تیار کر رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر 12 بچوں کی ماں ایسی ہی ہونے والی ہے تو اللہ ہی ان سب کا حافظ ہے۔ ابھی ابراہیم بخار کی حرارت اور ایشل کے دیسی علاج کے صدمے سے پوری طرح سنبھلا بھی نہیں تھا کہ اگلے ہی روز گھر میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور بیگم سلمہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی سلائی کڑھائی کر رہی تھی کہ اچانک مرکزی دروازہ کھلا اور ایشل ایک بڑے سے پنجرے کے ساتھ ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایسی چمک تھی جیسے وہ کوئی خزانہ دریافت کر کے لائی ہو۔ امی جان، خوشخبری سنیں، ہمارے گھر میں جڑواں بچے آ گئے ہیں۔ ایشل نے پنجرے کو میز پر رکھتے ہوئے جوش سے اعلان کیا تو بیگم سلمہ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی
اور جمال صاحب جو ابھی اخبار پڑھ رہے تھے ان کی اینک ناک پر کھسک آئے۔ کیا؟ جڑواں بچے؟ بہو یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کس کے بچے؟ بیگم سلمہ نے گھبرا کر پوچھا تو ایشل نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور اس میں سے 2 سفید رنگ کے روئی کی گالوں جیسے خرگوش باہر نکال لیے۔ یہ دیکھیں دادی جان، یہ ہیں ٹینو اور مینو، میرے پہلے 2 فرضی بچے۔ ایشل نے خرگوش ساس کے گود میں اور دوسرا سسر کی گود میں زبردستی تھما دیا۔ دراصل میں نے سوچا کہ 12 بچوں کی پرورش سے پہلے تھوڑی مشق ضروری ہے تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ شرارتی بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ جوال صاحب نے خوفزدہ نظروں سے اپنی گود میں موجود مینو کو دیکھا جو ان کی قیمتی واسکٹ کے بٹن کھترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہو رانی، یہ مشق تم نے ہمارے اوپر ہی کیوں کرنی ہے؟ اور یہ جانور گھر میں گندگی پھیلائیں گے، یہ میرا فارسی قالین خراب کر دیں گے۔ جمال صاحب نے فریاد کی مگر ایشل نے اطمینان سے ہاتھ جھاڑے۔ ابو جی، دادا بننے کی ٹریننگ مفت میں نہیں ملتی، تھوڑی قربانی تو دینی پڑے گی۔ آپ بس اسے گود میں رکھیں، میں ذرا ان کے لیے گاجریں لے آؤں۔ وہ کچن کی طرف بھاگی ہی تھی کہ اتنے میں دفتر سے ابراہیم کی واپسی ہوئی۔ وہ تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا اور جوتے اتار کر صوفے کے پاس رکھے ہی تھے کہ اسے محسوس ہوا گھر کا نقشہ کچھ بدلا ہوا ہے۔ امی، یہ گھر میں چڑیا گھر کب کھلا؟ اس نے حیرت سے خرگوشوں کو صوفے پر اچھلتے کودتے دیکھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتا کہ اس کی نظر اپنے پسندیدہ اور قیمتی چمڑے کے جوتے پر پڑی جسے ٹینو نام خرگوش بڑے شوق سے کتر رہا تھا، جیسے وہ گاجر نہیں بلکہ سلاد کا پتا ہو۔ نہیں، میرا ولایتی جوتا۔ ابراہیم کی فلک شگاف چیخ گونجی اور وہ دیوانہ وار جوتے کی طرف لپکا۔ ہٹ جو ظالم جانور، یہ میرا سب سے مہنگا جوتا تھا۔ اس نے خرگوش کو ہٹانا چاہا تو ایشل کچن سے دوڑتی ہوئی آئی اور ابراہیم کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ خبردار ابراہیم، بچے پر ہاتھ مت اٹھانا، معصوم جان ہے، اب اس کے دودھ کے دانت نکل رہے ہیں اس لیے منہ مار رہا ہے۔ ایشل نے بڑے پیار سے ٹینو کو گود میں اٹھایا اور اسے پچکارا۔ ابراہیم نے اپنا کھایا جوتا ہاتھ میں اٹھایا اور روحانسی انداز میں بولا، ایشل، یہ دانت نکال رہا ہے یا میرا دیوالیہ نکال رہا ہے؟ دیکھو اس نے میرے جوتے کا حلیہ بگاڑ دیا، اب میں دفتر کیا پہن کر جاؤں گا؟ ایشل نے کندھے اچکائے اور بڑی سنجیدگی سے بولی، کوئی بات نہیں ابراہیم، صدقہ سمجھ کر بھول جائیں، ویسے بھی آپ نے کہا تھا کہ بچے رحمت ہوتے ہیں، اب رحمت جوتا کھا گئی تو کیا ہوا؟ دل تھوڑا ہی توڑتے ہیں بچے کا۔ ابراہیم نے بے بسی سے اپنی ماں اور باپ کی طرف دیکھا جو اپنی ہنسی چھپانے کے لیے کھانس رہے تھے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس گھر میں اب اس کی نہیں بلکہ ان ٹینو مینو اور ان کی ماں کی حکومت چلے گی۔ اس نے اپنا تباہ شدہ جوتا وہیں پھینکا اور سر پکڑ کر صوفے پر ڈھیر ہو گیا، جبکہ ایشل فاتحانہ انداز میں اپنے بچوں کو گاجر کھلانے لگی۔ دن بھر کے ہنگاموں اور جوتوں کی بربادی کے بعد ہر رات کی خنکی اور چاندنی نے گھر کو ایک سکون بخش آغوش میں لے لیا تھا۔ چھت پر خاموشی کا راج تھا اور صرف کبھی کبھار ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ابراہیم دیوار کے ساتھ ٹیک لگایا آسمان پر ستاروں کو تک رہا تھا جب آہٹ پا کر پلٹا۔ ایشل دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بغیر کچھ کہے اس کے بازو میں اپنا بازو ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی شرارتی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی اداسی تیر رہی تھی جو ابراہیم سے چھپی نہ رہ سکی۔ کیا ہوا میری جنگلی بلی کو؟ آج اتنی خاموشی کیوں ہے؟ کہیں ٹینو مینو کو بخار تو نہیں ہو گیا؟ ابراہیم نے مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی تاکہ ماحول کا بوجھل پن کم ہو سکے، مگر ایشل ہنسی نہیں۔ اس نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دبی ہوئی آواز میں پوچھا، ابراہیم، سچ بتاؤ، اگر ہمارے 12 بچے نہ ہوئے تو؟ اگر میں کبھی ماں نہ بن سکی تو تم کیا کرو گے؟ یہ سوال ایک دم سے فضا میں گونجا اور ابراہیم کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایشل کی ہنسی مذاق کے پیچھے ایک نازک سا دل دھڑکتا ہے جو اکثر انجانے خوف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ ایشل کے ہاتھ پر رکھا اور اسے اپنی طرف موڑا۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا مگر آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ایشل، تم پاگل ہو؟ ابراہیم نے اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے اوپر کیا۔ بچے گنتی نہیں ہوتے جانم، وہ اللہ کی دین ہے، 1 ہو 12 ہو یا 1 بھی نہ ہو، اس سے ہماری محبت پر کیا فرق پڑے گا؟ ایشل کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر ابراہیم کے ہاتھ پر گرا۔ لیکن سب کہتے ہیں کہ عورت ادھوری ہوتی ہے اگر وہ ماں نہ بنے، اور تمہیں تو بچوں کا بہت شوق ہے۔ ابراہیم نے اس کے آنسو پونچھے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ سنو ایشل، تم میری زندگی کی سب سے بڑی اور خوبصورت کہانی ہو۔
بچے تو بس اس کہانی کے چھوٹے موٹے کردار ہوں گے، اگر وہ نہ بھی آئے تو کیا ہوا، ہمارا گھر تب بھی ہنستا مسکراتا رہے گا، کیونکہ اس گھر کی رونق تم ہو تو سب کچھ ہے، تم نہیں تو 12 بچے بھی ویرانہ لگیں گے، سمجھی؟ ابراہیم کی سنجیدہ اور محبت بھری آواز نے ایشل کے دل میں اترتے ہوئے سارے وسوسے دھو ڈالے۔ وہ سسک پڑی اور ابراہیم کی قمیض کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ سچ؟ اس نے تصدیق چاہی۔ 16 آنے سچ۔ میں نے تم سے شادی کی ہے، کسی مشین سے نہیں۔ ابراہیم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر شرارت سے بولا، ویسے اگر تم ماں نہ بنی تو ٹینو مینو ہے نا، وہ بھی تو میرے جوتے کھا کر اپنے ہونے کا ثبوت دیتے رہتے ہیں، ان کی پرورش ہی کافی رہے گی میرے لیے۔ ایشل یہ سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی اور ابراہیم کے سینے پر مکہ مارا۔ تم بہت برے ابراہیم، ہمیشہ جذباتی کر کے ہنسا دیتے ہو۔ وہ دونوں وہیں کھڑے رہے۔ رات گہری ہوتی گئی مگر ان کے دلوں کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ نیچے لاؤنج میں ٹینو مینو پنجرے میں سو رہے تھے اور اوپر چھت پر دو دل ایک دوسرے کو تسلی دے رہے تھے کہ زندگی جیسی بھی ہو ساتھ رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ رات کی اس جذباتی گفتگو کے بعد اگلی صبح ایشل کا موڈ کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ شاید ابراہیم کی محبت بھری تسلی نے اس کے دل کو سکون تو دے دیا، مگر وہ ابھی بھی کچھ سوچوں میں گم صوفے پر بھی خالی دیوار کو گھور رہی تھی کہ سلمہ بیگم وہیں آ گئی۔ اپنی ہمیشہ چہکنے والی بہو کو یوں خاموش دے کر ان کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ قریب آئیں اور بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ آج گھر میں سناٹا کیوں ہے؟ کیا ابراہیم نے کچھ کہا ہے؟ ساس کی شفقت بھری آواز سن کر ایشا نے منہ بسورا اور معصومیت سے بولی، امی، کیا میں واقعی پاگل ہوں؟ مجھے لگتا ہے میں سب کے لیے مصیبت ہوں، شاید اسی لیے ابراہیم بھی پریشان رہتے ہیں۔ بیگم سلمہ نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے گلے لگا لیا۔ خبردار، جو آئندہ سے سوچا، تم پاگل نہیں ہو، تم تو اس گھر کی رونق ہو۔ جب سے تم اس گھر میں آئے ہو ان بے جان دیواروں نے بھی ہنسنا سیکھ لیا ہے۔ تم نہ ہوتی تو یہ گھر کب کا کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ ابھی ساس بہو کا یہ محبت بھرا سیشن چل ہی رہا تھا کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی اور گھر میں ایک نئی آفت آن ٹپکی۔ ابراہیم نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کے دفتر کے بڑے افسر اور ان کی بیگم کھڑے تھے۔ یہ غیر متوقع دورہ تھا جس کے لیے گھر بالکل تیار نہیں تھا، کیونکہ ٹینو اور مینو پورے لاؤنج میں آزادانہ دندناتے پھر رہے تھے۔ ارے سر، آپ آئیے آئیے، تشریف لائیے۔ ابراہیم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے جلدی سے صوفے سے خرگوش کو دم سے پکڑ کر نیچے اتارا اور جگہ بنائی۔ مہمانوں نے ابھی بمشکل اپنی نشستیں سنبھالی ہی تھیں کہ ایشل، جو اب تک اپنے موڈ کو بہتر کر چکی تھی، باورچی خانے سے چائے کی ٹرے لے کر نکلے۔ وہ بڑے سلیقے سے چلتے ہوئے مہمانوں کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک ٹینو شرارت کے موڈ میں آ گیا اور بجلی کی تیزی سے بھاگتا ہوا ایشل کے پیروں میں آ گھسا۔ ہائے اللہ، بچاؤ! ایشل کا توازن بگڑا اور وہ بری طرح لڑکھڑائی۔ اس کے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے کسی میزائل کی طرح ہوا میں اچھلی اور گرم گرم چائے کے 2 بھرے ہوئے کپ سیدھا ابراہیم کے باس کی گود میں جا گرے۔ او خدایا، یہ کیا بدتمیزی ہے! باس اپنی جگہ سے اچھل پڑے اور گرم چائے کی تپش سے بلبلا اٹھے۔ کمرے میں ہو کا عالم طاری ہو گیا۔ ابراہیم نے اپنا سر پیٹ لیا اور ایشل نے فوراً اپنی صفائی پیش کی۔ معاف کیجیے گا انکل، یہ میری غلطی نہیں ہے، اس ٹینو نے ٹانگ اڑائی تھی، ورنہ میرا نشانہ، میرا مطلب ہے میرا توازن کبھی نہیں بگڑتا۔ باس غصے سے سرخ ہو رہے تھے اور ابراہیم کو لگ رہا تھا کہ آج اس کی نوکری اور عزت دونوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ ابراہیم، یہ تم کس چڑیا گھر میں رہتے ہو؟ کیا یہ جانوروں کا باڑا ہے؟ باس نے اپنی گیلی پتلون جھاڑتے ہوئے غصے سے دھاڑا تو سب سہم گئے، لیکن اگلے ہی لمحے ایک عجیب واقعہ ہوا۔ باس کی بیگم جو اب تک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی اچانک زور زور سے ہنسنے لگی۔ ارے واہ، کمال کر دیا بہو بیگم، کتنے سالوں بعد اتنا جاندار اور قدرتی منظر دیکھا ہے، ورنہ تو ہر جگہ مصنوعی تمیز اور بناوٹ ہوتی ہے۔ مزہ آ گیا۔ بیگم صاحبہ ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی تو باس کا غصہ بھی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور وہ بھی اپنی بیگم کو خوش دیکھ کر مسکرانے پر مجبور ہو گئے۔ ویسے ابراہیم، ماننا پڑے گا تمہاری بیوی کی مہمان نوازی کا انداز بہت منفرد ہے۔ چائے پلائی تو صحیح مگر پتلون کو، باس نے کہہ کر لگایا تو
ابراہیم کی جان میں جان آئی اور ایشل نے فخر سے ابراہیم کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، دیکھا، میں نے کہا تھا نا میں سب سنبھال لوں گی۔ باس اور ان کی بیگم کے جانے کے بعد گھر میں سکون تو ہو گیا، مگر اس منفرد مہمان نوازی کے چرچے کئی دن تک جاری رہے۔ ابھی گھر والے اس واقعے کو ہضم بھی نہیں کر پائے تھے کہ چند ہفتوں بعد ایشل کی طبیعت میں ایک عجیب سی تبدیلی رونما ہونے لگی۔ وہ جو سارا دن تتلی کی طرح ادھر ادھر منڈلاتی رہتی تھی، اب اکثر چپ چاپ صوفے پر لیٹی رہتی اور اس کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ ایک صبح ناشتے کی میز پر جب ابراہیم نے اسے پراٹھا دیا تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور واش روم کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا ایشل؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ابراہیم گھبرا کر اس کے پیچھے گیا اور دروازہ پر دستک دی۔ اندر سے ایشل کی کمزور آواز آئی، ابراہیم، مجھے لگتا ہے میں مر رہی ہوں۔ میرا پیٹ خراب ہو گیا ہے یا شاید ٹینو مینو کا انفیکشن لگ گیا ہے۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ ابراہیم کا دل دہل گیا۔ اس نے فوراً دفتر سے چھٹی کی اور ایشل کو گاڑی میں بٹھا کر قریبی کلینک لے گیا۔ راستے بھر ایشل وصیتیں کرتی رہی، سنو ابراہیم، اگر میں نہ رہی تو میرے ٹینو مینو کا خیال رکھنا اور پلیز دوسری شادی مت کرنا، ورنہ میں بھوت بن کر آؤں گی۔ ابراہیم نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی اور اسے دلاسا دیتا رہا، پاگل لڑکی، کچھ نہیں ہوگا، شاید بدہضمی ہے، تم بس چپ رہو۔ کلینک میں ڈاکٹر نے ایشل کا معائنہ کیا اور کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر کے چہرے پر ایک منی خیز مسکراہٹ، اس نے کاغذ ابراہیم کی طرف بڑھایا۔ مبارک ہو مسٹر ابراہیم، آپ کی بیگم کو کوئی بیماری نہیں بلکہ خوشخبری ہے۔ ابراہیم نے بے یقینی سے رپورٹ کو دیکھا اور پھر ایشل کی طرف جو حیرت سے منہ کھولے بیٹھی تھی۔ کیا مطلب ڈاکٹر صاحبہ؟ ایشل نے معصومیت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ آپ ماں بننے والی ہیں، ڈاکٹر نے ہنستے ہوئے بتایا تو ایشل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا؟ سچ؟ وہ اپنی کرسی سے اچھل پڑی اور خوشی کے مارے ابراہیم کے گلے لگ گئی۔ ابراہیم، پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے، پہلا کھلاڑی آنے والا ہے۔ ابراہیم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے ایشل کا ہاتھ تھاما اور دونوں مسکراتے ہوئے کلینک سے باہر نکلے۔ گھر پہنچتے ہی ایشل نے طوفان مچا دیا۔ امی، ابو، احسن، جلدی آئیں، سب سنیں۔ وہ حال میں کھڑے ہو کر چیخے تو پورا گھر اکٹھا ہو گیا۔ کیا ہوا بہو؟ گھر میں آگ لگ گئی؟ بیگم سلمہ گھبرا کر بولی۔ نہیں امی، خوشخبری ہے، 12 میں سے پہلا کھلاڑی ٹیم میں شامل ہونے والا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بیگم سلمہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے اور انہوں نے ایشل کو گلے سے لگا لیا۔ صدقے جاؤں، میری دعائیں رنگ لے آئیں۔ جمال صاحب نے بھی ابراہیم کو مبارکباد دی اور احسن نے سیٹھی بجائی۔ واہ بھائی بھابھی، اب تو گھر میں اصلی رونق لگے گی، ٹینو مینو کی چھٹی۔ اس رات گھر میں جشن کا سما تھا، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھیں اور ہر چہرے پر خوشی تھی، لیکن ابراہیم ابھی بھی ایشل کو چھیڑ رہا تھا۔ دیکھو بیگم، اب یہ ہفتے میں ایک والا مذاق نہیں چلے گا، سنجیدہ ہو جا۔ ایشل نے شرما کر کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ہائے، وہ تو میں نے ایسے ڈرانے کے لیے کہا تھا، فی الحال تو ایک ہی کافی ہے، باقی 11 بعد میں دیکھے جائیں گے۔ رات کے پچھلے پہر سناٹا تھا، گھڑی کی سوئیاں 3 بجا رہی تھیں اور ابراہیم بے خبر سو رہا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی پسلیوں میں انگلیاں چبو رہا ہے۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ایشل تکیے پر کوہنی ٹیکے اسے ایسے گھور رہی ہے جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ ابراہیم، اٹھو نا، تمہارے بچے نے مجھے لات ماری ہے، اسے بھوک لگی ہے۔ ایشل نے منہ بسوڑتے ہوئے شکایت کی تو ابراہیم نے نیند سے بوجھل آواز میں پوچھا، کیا؟ رات کے 3 بجے؟ ابھی تو ہم نے کھانا کھایا تھا، کیا تمہارے پیٹ میں بچہ ہے یا کوئی پہلوان؟ ایشل نے اس کی بات انسنی کر دی اور شاہی حکم صادر کیا، مجھے ابھی کے ابھی کھٹے والے گول گپے چاہیے ہیں، اور وہ بھی بہت زیادہ مرچوں والے، میرا دل مچل رہا ہے۔ ابراہیم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میری توبہ ایشل، خدا کا خوف کرو، اس وقت گول گپے والا بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہوگا۔ کیا میں دکان توڑ کر لاؤں؟ فریج میں سیب پڑے ہیں، وہ کھا لو۔ یہ سننا تھا کہ ایشل کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے اور وہ بچوں کی طرح بلک پڑے۔ تم مجھ سے پیار نہیں کرتے، میں یہاں تمہارے وارث کو پال رہی ہوں اور تم مجھے ایک گول گپا نہیں کھلا سکتے؟ ٹھیک ہے، مت لاؤ، میں بھوکی سو جاتی ہوں، میرا بچہ بھی بھوکا رہے گا۔ ابراہیم کا دل پسیج گیا، وہ فوراً اٹھا اور ہتھیار ڈالتے ہوئے بولا، اچھا بابا، رو مت،
میری ماں بن کر جذباتی مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں، تم بس چپ ہو جاؤ۔ وہ نیم خوابیدہ حالت میں باورچی خانے گیا۔ وہاں آلو ابالنے کا تو وقت نہیں تھا، تو اس نے دیسی جگاڑ لگایا۔ باسی روٹی کے چھوٹے ٹکڑے کیے اور فریج سے املی کی چٹنی ڈھونڈی، دہی میں ڈھیر ساری لال مرچیں ڈالیں اور ایک عجیب و غریب سا ابراہیم اسپیشل گل گپا پلیٹر تیار کر کے کمرے میں لایا۔ یہ لو بیگم، کھاؤ اور میرے بچے کو چپ کراؤ۔ ایشل نے وہ پلیٹ دیکھی اور خوشی سے تالیاں بجائیں۔ اس نے ایک نوالا لیا اور آنکھیں بند کر کے ایسے مزہ لیا جیسے دنیا کی بہترین ڈش کھا رہی ہوں۔ مزہ آ گیا ابراہیم، تم تو ماسٹر شیف نکلے۔ لیکن سنو، اب میرا دل ونیلا آئس کریم کھانے کو کر رہا ہے، اس کے اوپر آم کا اچار ڈال کر۔ ابراہیم نے یہ سنتے ہی اپنا سر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر دے مارا۔ خدایا، یہ 9 مہینے کیسے گزریں گے؟ یہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی میرا ذہنی توازن بگاڑ دے گا۔ آئس کریم اور اچار، یہ کون کھاتا ہے؟ ایشل نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی دبائی اور ابراہیم کو چھیڑا۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے مسٹر ڈیڈی، ابھی تو ملتانی مٹی کھانے کا مرحلہ باقی ہے۔ ابراہیم نے کمبل اپنے منہ پر لے لیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ واقعی حاملہ بیوی کے نخرے اٹھانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ مگر پھر ایشل کے چہرے کا سکون دیکھ کر وہ اپنی نیند کی قربانی بھول گیا۔ 9 مہینے کا وہ ہنگامہ خیز سفر بالآخر اپنی منزل کے قریب آ پہنچا تھا۔ ایشل کا پیٹ اب کسی بڑے سے فٹ بال جیسا ہو چکا تھا اور اس کا چلنا پھرنا بطخ کی چال جیسا لگنے لگا تھا، جسے دیکھ کر احسن اکثر اپنی ہنسی چھپانے کے لیے ادھر ادھر چھپ جاتا تھا۔ مگر آج رات کا معاملہ مختلف تھا۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 2 بجا رہی تھیں جب اچانک ایشل کی ایک فلک شگاف چیخ نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ابراہیم، اٹھو، قیامت آ گئی۔ ایشل نے سوئے ہوئے ابراہیم کے بازو پر اتنی زور سے چوٹی کاٹی کہ وہ بلبلا کر اٹھ بیٹھا اور بیڈ سے نیچے گرتے گرتے بچا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ زلزلہ آیا؟ چور آ گئے؟ ابراہیم نے بکھلا کر ادھر ادھر دیکھا تو ایشل نے اپنا پیٹ پکڑ کر کراہتے ہوئے کہا، چور نہیں، تمہارا وارث آ رہا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، جلدی کرو، گاڑی نکالو ورنہ یہ یہیں آ جائے گا۔ ابراہیم کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اس قدر گھبرایا کہ اپنی شلوار قمیض کی جگہ ایشل کا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈال لیا اور کمرے میں یوں بھاگنے لگا جیسے کوئی راستہ بھول گیا ہو۔ چابیاں، گاڑی کی چابیاں کہاں ہیں؟ وہ چیخا۔ ابراہیم، خدا کا خوف کرو، چابیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، مجھے لے چلو ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ ایشل نے درد کی شدت سے دانت پیس کر کہا۔ شور سن کر بیگم سلمہ، جمال صاحب اور احسن بھی اپنے کمروں سے نکل آئے۔ احسن نے گاڑی نکالی اور ابراہیم نے بمشکل ایشل کو پچھلے سیٹ پر بٹھایا۔ راستے بھر ایشل نے ابراہیم کے بال نوچنے کی دھمکی دی اور ساتھ ہی اپنی 12 بچوں والی لسٹ کو کوستی رہی۔ دیکھ لو ابراہیم، تم نے کہا تھا 12 بچے، یہاں ایک میں ہی میری جان نکل رہی ہے۔ سن لو کان کھول کر، یہ پہلا اور آخری ہے، اس کے بعد اگر تم نے بچوں کا نام بھی لیا تو میں گھر چھوڑ دوں گی۔ ہائے امی، میں مر گئی۔ ابراہیم بیچارہ سہما ہوا بیٹھا تھا اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے احسن کو بار بار کہہ رہا تھا، احسن، گاڑی اڑاؤ۔ بھابھی کا غصہ اور درد دونوں برداشت باہر ہو رہے ہیں۔ ہسپتال پہنچ کر بھی ڈرامہ ختم نہیں ہوا۔ ایشل کو اسٹریچر پر لٹایا گیا تو اس نے ڈاکٹر کا کوٹ پکڑ لیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرے شوہر کو بھی اندر لے کر چلیں، انہیں پتہ تو چلے کہ پروجیکٹ مکمل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ خیر، خدا خدا کر کے اسے لیبر روم لے جایا گیا اور باہر ابراہیم راہداری میں چکر کاٹ کاٹ کے زمین گھسانے لگا۔ بیگم سلمہ تصویر پڑھ رہی تھی اور جمال صاحب بیٹے کو تسلی دے رہے تھے۔ کوئی گھنٹہ بھر بعد بچے کے رونے کی ایک باریک مگر جاندار آواز گونجی جس نے ابراہیم کے دل کی دھڑکنیں روک دیں۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر مسکراتی ہوئی باہر آئی اور ایک ننھا سا وجود سفید کپڑے میں لپٹا ابراہیم کی گود میں دے دیا۔ مبارک ہو، اللہ نے چاند سا بیٹا دیا ہے۔ ابراہیم نے کامتے ہاتھوں سے اس ننھے مہمان کو تھاما جو آنکھیں میچ کیے رو رہا تھا۔ اس لمحے ابراہیم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ وہ ساری گھبراہٹ، وہ ساری تکلیف ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ وہ دھیرے سے ایشل کے کمرے میں گیا جہاں وہ نڈھال مگر پرسکون لیٹی تھی۔ دیکھا ایشل، ہمارا پہلا خواب، ہمارا پہلا ہنگامہ۔ ابراہیم نے بچہ اس کے پہلو میں لٹایا۔ ایشل نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ بچے کو دیکھا اور ابراہیم کا ہاتھ تھام لیا۔ ابراہیم، یہ تو بالکل تم پر گیا ہے، وہی ناک، وہی ماتھا، شکر ہے میری طرح ضدی نہیں لگ رہا۔ ابراہیم ہنس پڑا۔ ابھی تو اس نے آنکھیں کھولی ہیں بیگم، دیکھنا یہ بھی تمہاری طرح گھر سر پر اٹھائے گا۔ آخر بیٹا کس کا ہے؟ اس لمحے کمرے میں صرف سکون تھا اور 12 بچوں والی وہ پرانی بحث کہیں ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔
کیونکہ اس ننھے وجود نے ان دونوں کو مکمل کر دیا تھا۔ ہسپتال سے گھر واپسی کا منظر کسی شاہی جلوس سے کم نہ تھا۔ ننھے مہمان کی آمد پر پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹ دی گئیں، مگر گھر کے اندر ایک الگ ہی جنگ چھڑ چکی تھی۔ ڈرائنگ روم میں پنچایت بیٹھی تھی اور موضوع تھا بچے کا نام۔ جمال صاحب نے اپنی اینک کی نوک پر انگلی رکھی اور بڑی سنجیدگی سے اعلان کیا، میرے پوتے کا نام میرے پردادا کے نام قطب الدین رکھا جائے۔ یہ ایک رعبدار اور بھاری نام ہے جو اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا دے گا۔ یہ سننا تھا کہ عشل کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ جو اپنے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی تھی تڑپ کر بولی، کیا قطب الدین؟ ابو جی، یہ میرا معصوم سا پھول جیسا بچہ ہے یا کوئی پرانا قلعہ؟ اتنا بھاری نام، یہ بیچارہ تو نام کے وزن سے دب جائے گا۔ نہیں نہیں، میں نے اس کا نام سوچ رکھا ہے۔ اسے ہم پیار سے چنو کہیں گے اور اس کا اصلی نام شیر دل، کیونکہ یہ میرا بہادر بیٹا ہے۔ احسن جو صوفے کی پشت پر بیٹھا سیب کھا رہا تھا کہکا لگا کر بولا، بھابھی چنو تو ٹھیک ہے مگر شیر دل یہ بچہ ہے یا پنجابی فلم کا ہیرو؟ اور اگر یہ بڑا ہو کر ڈرپوک نکلا تو؟ نام شیر دل اور کام بلی والے؟ سب ہنس پڑے مگر عشل نے اسے گھور کر چپ کرایا۔ تم چپ کرو احسن، تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں۔ ابراہیم تم بولو، یا تم اپنے بیٹے کا نام قطب الدین رکھو گے؟ ابراہیم جو بیچارہ خوشی اور تھکاوٹ کے مارے نیم بے ہوش تھا ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ دیکھو عشل، ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، نام ذرا سنجیدہ ہونا چاہیے۔ چنو منو تو گھر میں بلا لیں گے مگر اسکول میں قطب الدین اچھا لگے گا۔ عشل نے ابراہیم کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ فوراً اپنی بات سے پھر گیا۔ میرا مطلب ہے کہ قطب الدین ذرا پرانا ہے، کیوں نہ ہم کوئی درمیانی راستہ نکالیں، جیسے کہ زاویر۔ بہرحال گھنٹوں کی بحث اور عشل کے آنسوں کے بعد قرا زاویر کے نام پر نکلا، مگر عشل نے قسم کھا لی کہ وہ اسے چنو ہی کہے گی۔ لیکن اصل امتحان تو رات کو شروع ہوا جب چنو نے اپنی آمد کا بغل بجایا۔ رات کے 3 بجے کمرے میں صرف بچے کے رونے کی آواز گونج رہی تھی جو کسی سائرن سے کم نہ تھی۔ ابراہیم گہری نیند میں تھا کہ عشل نے اسے زور سے کوہنی ماری، اٹھو ابراہیم، تمہارا بیٹا رو رہا ہے، شاید اسے بھوک لگی ہے یا اس نے اپنے کپڑے خراب کر لیے ہیں۔ ابراہیم نے روحان سے انداز میں آنکھیں کھولی اور گھڑی کی طرف دیکھا۔ عشل، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے تو تم نے اسے سلایا تھا، یہ بچہ ہے یا الارم کلاک جس کا بٹن خراب ہو گیا ہے؟ ابراہیم لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور بچے کے پاس گیا جو پوری قوت سے چلا رہا تھا، میرا شہزادہ چپ ہو جاؤ، بابا کو سونے دو، کل دفتر جانا ہے۔ ابراہیم نے اسے گود میں اٹھایا اور لوری دینے کی کوشش کی مگر بچہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ عشل، اسے کیا ہوا ہے؟ یہ چپ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہیں سے میرے نام سے تو چڑ نہیں؟ ابراہیم نے جھولتے ہوئے پوچھا۔ عشل نے کمبل میں منہ چھپاتے ہوئے کہا، مجھے کیا پتا، تم باپ ہو، تم سنبھالو، میں نے 9 مہینے اٹھایا ہے، اب تمہاری باری ہے، اسے سیر کرواؤ کمرے کی، شاید خوش ہو جائے۔ ابراہیم بیچارہ پوری رات زومبی کی طرح بچے کو کندھے سے لگائے کمرے کے چکر کاٹتا رہا، کبھی وہ دیوار سے ٹکراتا تو کبھی کھلونوں سے ٹھوکر کھاتا، اور جب صبح ہوئی تو ابراہیم کی حالت ایسی تھی جیسے وہ کسی جنگ سے واپس آیا ہو۔ آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اور بالوں کا گھونسلہ بنا ہوا تھا، جبکہ چنو میاں صبح ہوتے ہی ایسے سکون سے سو گئے جیسے رات بھر انہوں نے تہجد پڑھی ہو۔ بیگم سلمہ ناشتہ لے کر آئیں اور ابراہیم کا حلیہ دیکھ کر ہنس پڑی۔ کیا ہوا بیٹے، رات کیسی گزری؟ ابراہیم نے کافی کا مگ تھاما اور خالی نظروں سے بچے کو دیکھا۔ امی، یہ بچہ نہیں، یہ ایک چھوٹا پیکٹ اور بڑا دھماکہ ہے، اس نے مجھے ایک رات میں بوڑھا کر دیا ہے۔ ابھی ابراہیم دفتر جانے کے لیے اپنی ٹوائے ٹھیک کر رہا تھا کہ اچانک کمرے کی فضا میں ایک نہایت ناگوار اور تیز خوشبو پھیل گئی جس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے فوراً اپنی ناک پر رومال رکھا اور عشل کی طرف دیکھا جو بڑے سکون سے بیڈ پر بیٹھی سیب کھا رہی تھی اور کسی ملکہ کی طرح مطمئن لگ رہی تھی۔ عشل، لگتا ہے تمہارے بیٹے نے کوئی کیمیائی دھماکہ کر دیا ہے، خدا کے لیے اسے صاف کرو ورنہ میں دفتر جانے سے پہلے ہی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ ابراہیم نے گھٹے ہوئے گلے سے فریاد کی تو عشل نے بڑی بے رخی سے انکار میں سر ہلا دیا۔ نا بابا نا، یاد کرو ہمارا معاہدہ، تم نے کہا تھا کہ مشکل کاموں میں تم میرا ساتھ دو گے، اور اس وقت دنیا کا سب سے مشکل کام اس بم کو ناکارہ بنانا ہے۔ تو چلو شاباش، یہ لو صاف پیمپر اور شروع ہو جاؤ۔
میرا حصہ صرف اسے لوری سنانے کا ہے، گندا کام تمہارے حصے کا ہے۔ اس نے پاس پڑا ہوا پیمپر کا پیکٹ ابراہیم کی طرف اچھالا، جسے اس نے یوں کیچ کیا جیسے کوئی جلتا ہوا کوئلہ ہو۔ ابراہیم نے بے چارگی سے اپنے روتے ہوئے بیٹے زاویر کو دیکھا اور پھر اپنے مہنگے سوٹ کو۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے! میں نے اتنی مشکل پڑھائی کی، بڑی بڑی ڈیلز کی، مگر یہ لنگوٹ بدلنے کی ٹریننگ تو کسی نصاب میں نہیں تھی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور بڑی احتیاط سے بچے کی ٹانگیں ایسے پکڑی جیسے کسی نازک کانچ کی گڑیا کو ہاتھ لگا رہا ہو۔ اف زاویر یار، تم دودھ پیتے ہو یا تیزاب؟ اتنی چھوٹی سی جان اور اتنا بڑا کارنامہ۔ ابراہیم نے ناک سے کوڑ کر بچے سے شکایت کی، جو جواب میں مزید زور سے ٹانگیں چلانے لگا۔ ابراہیم ابھی ٹیپ کھولنے کی جدوجہد کر ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایشل نے اپنا موبائل نکال لیا ہے اور بڑی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ویڈیو بنا رہی ہے۔ بہت اچھے ابراہیم، ذرا ادھر دیکھ کر مسکرائیں تو صحیح۔ میں یہ ویڈیو بیچارہ شوہر اور خطرناک مشین کے نام سے انٹرنیٹ پر لگاؤں گی تاکہ دنیا دیکھے کہ بڑے بڑے افسر گھر میں کیسے ڈیوٹی دیتے ہیں۔ یہ تو وائرل ہو جائے گی۔ ابراہیم کے ہاتھ کام گئے۔ ایشل، خدا کا خوف کرو، بند کرو یہ کیمرہ، میری عزت کا فالودہ مت بنا۔ اگر میرے عملے نے یہ دیکھ لیا تو وہ مجھے سیلیوٹ کرنے کی بجائے ہنسیں گے۔ اس کی بکھلاہٹ اور کیمرے کے ڈر سے اس نے جلدی میں پیمپر الٹا لگا دیا، سٹیکر پیچھے کی بجائے آگے باندھ دیے، اور وہ بھی اتنے ڈھیلے کہ جیسے اس نے فخر سے بیٹے کو گود میں اٹھایا وہ پیمپر کسی پیراشوٹ کی طرح زمین پر آ گرا، اور زاویر نے آزادی کا جشن مناتے ہوئے ابراہیم کی قمیص پر ایک اور ننھی آبشار گرا دی۔ عین اسی وقت احسن دروازہ کھول کر اندر آیا اور یہ منظر دیکھ کر دیوار کا سہارا لے کر ہنسنے لگا۔ بھائی، یہ آپ نے پیمپر پہنایا تھا یا بچے کو ہوائی جہاز بنایا تھا؟ لگتا ہے بھتیجے کو آپ کی ڈریسنگ سینس پسند نہیں آئی۔ ابراہیم گیلے کپڑوں کے ساتھ بت بنا کھڑا تھا اور ایشل کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ذمہ دار باپ بننے کا سفر اتنا آسان نہیں جتنا کتابوں میں لکھا ہوتا ہے۔ ہاں بھائی ابراہیم صاحب، شروع کیجیے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس نئے منصوبے کے بارے میں؟ باس کی آواز پر ابراہیم ہڑبڑا کر اٹھا۔ ذہن میں رات والی لوری گونج رہی تھی، اس لیے فائل کھولتے ہی بڑے پر اعتماد لہجے میں بولا، دیکھیں سر، سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ لکڑی کی کاٹھی، کاٹھی پہ گھوڑا، اور گھوڑے کے دم پہ جو مارا ہتھوڑا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا کہ اچانک ایسے نے میز کے نیچے زور سے اس کے پاؤں پر لات ماری۔ جی سر، میرا مطلب ہے کہ ہمیں رفتار بڑھانی ہوگی، جیسے گھوڑا بھاگتا ہے۔ باس کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ابراہیم کا فون، رونا نہیں منا، پاپا کے پاس پیسے نہیں ہیں، رنگ ٹون پر بج اٹھا۔ باس نے سر پکڑ لیا اور بے اختیار ہنس پڑے۔ ابراہیم، جاؤ گھر جاؤ اور سو جاؤ، ورنہ تم ہمیں بھی لوری سنا دو گے۔ ابراہیم شرمندہ سا گھر پہنچا تو ایشل موم بتی لیے کھڑی تھی۔ یہ کیا ہے؟ بجلی گئی ہوئی ہے؟ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں جناب، یہ کینڈل لائٹ ڈنر ہے، زاویر سو گیا ہے۔ ایشل نے مسکرا کر اسے بٹھایا۔ ابراہیم، جب زاویر بڑا ہوگا تو ہم ان دنوں کو یاد کر کے ہنسیں گے۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو ایشل، یہ ہنگامے ہی تو زندگی ہے، ورنہ خاموشی تو قبرستان میں بھی ہوتی ہے۔ وقت کو جیسے پڑ لگ گئے تھے، 5 سال پلک جھپکتے گزر گئے اور گھر کا نقشہ اب پوری طرح بدل چکا تھا۔ وہ گھر جہاں کبھی خاموشی کا راج تھا، اب وہاں ہر وقت ایک میٹھا شور گونجتا رہتا تھا۔ اتوار کی صبح ٹیر لاؤنج میں ایک چھوٹا طوفان برپا تھا۔ 5 سالہ زاویر صوفے کے اوپر چھلانگیں لگا رہا تھا اور اس کے پیچھے 2 سالہ چھوٹی بہن زینب اپنی گڑیا گھسیٹتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ ابراہیم اخبار پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا کیونکہ زینب بار بار آ کر اخبار میں سوراخ کر رہی تھی۔ زاویر، بیٹا خدا کے لیے نیچے اترو، ابھی تمہاری دادی آئیں گی اور تو عدالت لگ جائے گی۔ ابراہیم نے پیار سے ڈانٹا۔ تبھی کچن سے ایشل ہاتھ میں چائے کی ٹریلی نمودار ہوئی۔ وہ پہلے سے زیادہ پروکار مگر پرانی شرارتی ایشل لگ رہی تھی۔ ارے رہنے دے ابراہیم، بچوں کو کھیلنے دے، ویسے بھی ابھی تو شروعات ہے۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور میں نے خیز نظروں سے ابراہیم کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ ابراہیم چونکا۔ مطلب یہ کہ تیسرے کھلاڑی کی آمد متوقع ہے۔ ایشل نے دھیرے سے بم پھوڑا۔ ابراہیم کے ہاتھ سے کپ رکابی میں جا گرا۔ کیا؟ ایشل تم مذاق کر رہی ہو نا؟ ابھی تو ہم نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ ابراہیم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیوں؟ آپ بھول گئے میرا وعدہ؟ ابھی تو 9 باقی ہیں جناب، میں نے کہا تھا نا پورے 12۔ ایشل نے کھلکھلا کر ہنسنا شروع کر دیا اور زاویر بھی ماں کی ہنسی دیکھ کر تالیاں بجانے لگا۔ اتنے میں بیگم سلمہ، جمال صاحب اور احسن جو اب خود شادی شدہ تھا بھی وہاں آ گئے۔
کیا ہوا؟ کیوں ابراہیم کو ڈرا رہی ہو؟ بیگم سلمہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ امی دیکھیے نا، یہ پھر سے گھبرا رہے ہیں۔ میں نے تو بس ٹارگٹ یاد دلایا تھا۔ ایشل نے آنکھ ماری۔ ابراہیم نے اپنے پورے خاندان کو دیکھا، اپنے ہنستے مسکراتے والدین، شرارتی بچے اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ایشل۔ اس نے گہری سانس دی اور مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے بیگم، تم جیت گئے۔ اگر میری زندگی ایسے ہی خوبصورت اور ہنگامہ خیز رہنی ہے تو مجھے 12 بھی منظور ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگلی بار پیمپر تم بدلو گی۔ سب کہہ لگا کر ہنس پڑے۔ گھر کی دیواروں سے خوشی کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ یہ کوئی پریوں کی کہانی نہیں تھی جہاں سب کچھ پرفیکٹ ہو۔ یہ ایک عام سی لڑتی جھگڑتی روتی ہنستی اور محبت کرتی فیملی کی کہانی تھی، اور ابراہیم کے لیے یہی اس کی اپنی فیری ٹیل تھے۔ ایشا نے اس کے کندھے پر سر رکھا اور دھیرے سے بولی، میں نے کہا تھا نا، ہم سب سنبھال لیں گے۔ اور واقعی انہوں نے سب سنبھال لیا تھا، 1 درجن خوابوں کے ساتھ۔